السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ ملک، پروگرام آرٹیکل 19A ود عبداللہ ملک کے ساتھ۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں۔ یقیناً ہماری کوشش بھی کاوش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم آرٹیکل 19A کے ذریعے کہ جاننا آپ کا حق ہے، آپ کو ایسے آپ کے بنیادی حق سے آگاہی دیں جو شاید ہمارے، میں تو یہ نہیں کہتا وہ اچھا دکھاتے ہیں یا برا دکھاتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ضرور ہے کہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کریں، آپ کو نالج دیں، تاکہ وہ علم جو جاننا آپ کے حق کے ذریعے آپ کو ملتا ہے آپ کی عملی زندگی میں کام آ سکے، آپ کو اپنے جو حقوق ہیں ان سے متعلق آگاہی مل سکے۔ ہمارے پچھلے پروگراموں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کے سامنے ایسی چیزیں لائے ہیں کہ جو آپ کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، آپ کے جو بچے ہیں ان کے تحفظ کے لیے، یا کسی بھی ایجادات کی جو استعمال ہے اس کے متعلق، یہ جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں کیا، ان کی پروٹیکشن کیا ہے، کون سے ادارے کرتے ہیں، ریمیڈی کیا ہے، اور اگر غلط بھی کام کر بیٹھیں گے تو کون کون آپ کو قانون کی گرفت میں لا سکتے ہیں۔ اور یہی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو اچھی سے اچھی اور مفید سے مفید معلومات آپ تک پہنچائیں، اور پھر ہم یہ اسی لیے تو کہتے ہیں جاننا آپ کا بنیادی حق ہے۔ اور آج ہم آپ کے ساتھ جو بڑا کرٹیکل ایشو ہے، جو ہماری فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے کنبے سے تعلق رکھتا ہے، جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے یہ سبجیکٹ، اور اس کے مثبت یا منفی اثرات سے ہم سارے متاثر ہوتے ہیں، چونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، ہمارا ایک کنبہ ہے۔ اگر اس کنبے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میری برادری ہے کہ فیملی میٹر جو ہمارے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ بچے، اللہ نہ کرے کہ اگر اس قسم کا حادثہ ہو جائے کہ کوئی فیملی کی مشکلات پیش آ جائیں، دو افراد کا نباہ نہیں ہو سکتا، کہ زیادتی ہو جاتی ہے، تو ان کے بچوں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے، کون سے ایسے ادارے ہیں۔ تو ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج لیجنڈری اور ایکسپرٹ ہماری موجود ہیں۔ رضا نور رینک ٹیلنٹڈ ایڈوکیٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، اور بڑے پبلک انٹرسٹ کے میٹر میں کام کرتی ہیں۔ ان کا ایک بڑا اچھا کیس ہے، وہ کیس بعد میں ہم کریں گے۔ رضا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ Thank you so much for having me. How are you? میں فائن، آپ کیسی ہو؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ہم آپ کو ریئلی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اچھے جو سبجیکٹس ہیں ان کو کورٹس میں اٹھا رہی ہیں، اور ایک اپنی کمیونٹی کا ایک کردار ادا کر رہی ہیں۔ Thank you so much. Thank you. It really matters a lot آپ کی اپریسیشن کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پروگرام کو سن رہے ہیں، انفارچونیٹلی اگر کوئی مس ہیپ ہو جائے کہ اگر ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یا ایک مرد انفارچونیٹلی اپنی بیوی کو ڈائیورس دیتا ہے، دونوں صورتوں میں خلا کیا ہوتا ہے اور ڈائیورس کیا ہوتی ہے، اور خلا کہاں فائل کیا جاتا ہے اور ڈائیورس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے تو اس کو مس ہیپ کہنا بالکل غلط ہے۔ یہ مس ہیپ نہیں ہے، شرعی ریمیڈی ہے۔ غلط میرج میں پھنس گیا ہے اگر ایک بندہ، تو اس سے باہر نکلنے کے لیے طلاق یا خلا کا حل چوز کرنا ایک مس ہیپ نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کا ایک انتہائی خوبصورت اور سنہری موقع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے، اور ویسے بھی بڑی سیدھی سادی انڈرسٹینڈنگ ہے جو اپنے اوپر اپنی حالات۔ طلاق کو تو برا کہا گیا نا، برا کیسے ناپسندیدہ فعل کہا گیا، دیکھیں وہ اس لیے ہے تو ناپسندیدہ، ناپسندیدہ لیگل رائٹ ضرور ہے، یہ تو کہا نا کہ لیگلی اسلامک رائٹ ہے، اسلامک رائٹ ہے۔ وکیل ہے، میں کیا کہوں آپ سے، بحث میں تو میں جیت نہیں سکتا، لیکن میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ دیکھیں مرنے سے تو بہتر طلاق کرنا ایک وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات، وہ چوائس ہے نا۔ جی بالکل، تو یہ ایک اچھی چوائس ہے۔ ہاں اگر اس کے بعد آپ طلاق چوائس خاتون کو لینی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی خاتون نے لینی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں، اگر مرد دے گا تو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق بیسیکلی آدمی کا حق ہے، طلاق ایک آدمی خود دے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں طلاق۔ تو دونوں کا ہے۔ جی جی، اگر کوئی خاتون 1997 کے لاء کے بعد اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو وہ بھی تو جی بالکل۔ اس میں میں آپ کو بتا دوں، طلاق جو انٹرنلی ہے نا وہ صرف مرد کے پاس رہتی ہے۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خلا میں ہوتا ہے، یہ جو طلاق کا حق مرد کا ہے نا، عورت کے پاس طلاق کا حق بالکل بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو طلاق کا جو حق ہے وہ آدمی سے لے کے عدالت کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر عدالت سرکمسٹانسز کو دیکھ کے مرد کے بہاف پہ عورت کو جو سیپریشن کر دیتی ہے، اور اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو انٹرنلی اور ٹیکنیکلی جو طلاق کا جو شادی ختم
ختم کرنے کا حق ہے وہ صرف مرد کے پاس ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. عورت کے پاس صرف ایک سچویشن میں آ سکتا ہے, اور وہ بھی مرد سے ڈیلیگیٹ ہو کے, جب آدمی نے طلاق تفویض کا حق عورت کو دے دیا گیا ہو. آپ کو مطلب ہے کہ جب کسی بھی بچے کی شادی ہوتی ہے, جو نکاح نامے کا شک نمبر 18 ہے, اگر اس میں ایٹ دا ٹائم آف میرج کنٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے, اگر گواہوں کی موجودگی میں ایک شخص وہ حق تفویض کر دیتا ہے, تو وہ صورت میں خاتون بھی وہ ڈائیورس دے سکتی ہے. جی بالکل, اپنے ہسبینڈ کو دے سکتی ہے, اور اس میں ہماری کورٹ کی رولنگ ہے. مطلب ہے کہ جو ہماری جو فیملیز میں اس قسم کی, جیسے قانون بھی کہتا ہے کہ بچی کی جب رائے لی جائے تو اسے پوچھا جائے کہ یہ کالم آپ بھروانا چاہتی ہے کہ نہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی مسکنسیپشن ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کالم 18 اگر خالی چھوڑ دیا تو دوبارہ عورت طلاق تفویض نہیں لے سکتی. نکاح نامہ کے بعد پوسٹ نفشل ایگریمنٹ میں بھی عورت چاہے تو طلاق تفویض کا حق لے سکتی ہے. نکاح نامہ ہو گیا, 10 سال بعد کہتی ہے کہ تم مجھے طلاق تفویض کا حق دے دو, وہ دیا جا سکتا ہے. جی بالکل, وہ اس کو دیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر مرد کی مرضی ہوتی ہے وہ دے یا نہ دے طلاق شادی کے بعد. تو اگر یہ بتائیے گا, ٹائم بڑا شارٹ ہے, کتنے مطلب ایک خاتون خلا فائل کرتی ہے تو کتنے عرصے بعد؟ اچھا اگر وہ شادی خلا نفرت کی بنیاد پہ کرتی ہے تو پھر 5 سے 6 ماہ منیمم ٹائم ہے, سال لگ جاتا ہے, 8-9 ماہ لگ جاتے ہیں, تو اس کی خلا ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو خلا کی ڈگری ہے وہ سیپریشن نہیں ہے, خلا گرانٹ ہونے کے بعد یونین. مثلاً ایک خاتون نے خلا کی ڈگری فائل کی اور کورٹ نے اس کے حق میں ڈگری صادر فرما دی, اب وہ اس ڈگری کو لے کر کہاں جائے گی؟ ویسے تو ردا یہ جو ہماری فیملی کورٹس ہوتی ہیں یہ بھی تو ریکنسلیشن کی کورٹس ہوتی ہیں. بالکل ریکنسلیشن, لیکن میرا خیال ہے کہ جو کہ کیسز کا اتنی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو عدالتیں وہ اپنا جو طریقہ کار ہے, جو ان کا جو ڈومین ہے وہ استعمال نہیں کر رہی. وہ جو بھی جاتا ہے وہ اس کو کہتی ہیں ٹھیک ہے چلے جاؤ. نہیں ایسے نہیں ہوتا. جو پہلی سے دوسری طریق ہوتی ہے وہ کنسیلیشن کے لیے مختص ہوتی ہے. اگر پارٹیز کنسیلیشن کرنا ہے, اور میں نے دیکھا ہے 150 کیس لگا ہوتا ہے عدالتوں میں, 1 منٹ کے لیے جج صاحب ہاں بھی رہنا کہ نہیں رہنا, ایسے تو نہیں ہوتا نا. دیکھیے اب ایک عورت پہلے ڈیسائیڈ کر کے آئی نہیں رہنا تو اس نے جج کے کہنے میں کیا مان لینا ہے. اچھا وہ ڈگری لے کے پھر چلی جاتی ہے یونین کونسل. جی تو یونین کونسل میں بھی ایک موقع دیا جاتا ہے. اگر آپ کتنے دن ہوتے ہیں؟ جی عدت کا ٹائم ہوتا ہے سارے کا سارا. اچھا عدت کا. اچھا میں نے سنا ہے کہ بعد جو یونین کونسل کے سیکٹریز ہوتے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوکل گورننس کا سسٹم تو ہے نہیں ہے کہ وہاں پر جو آپ کے عوامی نمائندے بیٹھے ہیں وہ صلح صفائی کرائیں, وہ جو بابو حضرات بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑا ذلیل کرتے ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں وہ تو پھر اب ہوگا, تو اس لیے تو دیکھیں اس کی بھی کوئی ریمیڈی ہے. جی بالکل ریمیڈی ہے, اس کی ہائی کورٹ ریٹ کی جا سکتی ہے. اچھا کہ یہ ہمارا وہ جو سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر رہا. جی اصل میں یہ کہ 2 سال اگر ہوگی نا تو 2 سال کے بعد آپ ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہو کہ ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو کرے. اگر آپ کی خلا اچھا اگر سے یہ بتائیے گا, اگر سے کہ خاتون نے خلا لیا تو وہ پھر کیا وہ رجوع کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے. اگر خلا فائنلائز نہیں ہوا کورٹ سے, دوبارہ نکاح کرنے کی کافی ہے. اگر خلا فائنلائز نہیں ہوا وہ اس سچویشن میں کر سکتی ہے. خلا فائنل ہو گیا, عدت مکمل نہیں ہوئی, یونین کونسل نے ڈیورس سرٹیفکیٹ نہیں ایشو کیا, 3 ماہ نہیں ہوئے, وہ رجوع کر سکتی ہے. لیکن اگر یونین کونسل نے طلاق نامہ جاری کر دیا خلا نامے کی بنیاد پہ تو پھر دوبارہ رجوع نہیں کر سکتی. ایک حلالہ نہیں کرنا پڑے گا لیکن دوبارہ اس مرد کے پاس جانے کے لیے شادی. اچھا ردا ایک بڑا کریٹیکل ایشو ہے یار, آپ چونکہ یہ چیزیں ڈیل کرتے ہو, آپ ہمارے آج کی ایکسپرٹ ہو, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ مثلا ان دونوں اس بندھن میں ٹوٹنے سے سب سے جو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے نا وہ بچے ہوتے ہیں. بالکل. اب ایک خاتون, 2 میرے سوال آپ سے یہ ہیں. ایک کہ ایک ایسا جھگڑا ہو گیا کہ ایک فیملی باہر رہتی ہے, وہ پاکستان میں آ گئی ہے, ہم ماں پاکستان کے حالات دیکھتی ہے, وہ کہتی ہے ہم بچے یہاں نہیں رکھنا چاہتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ والد کہتا ہے کہ میں نے یہاں رہنا ہے. تو اب اگر ماں بچوں کو لے کر کسٹڈی باہر جانا چاہتی ہے, لیکن یہ کہ میرج انٹیکٹ ہے, تو پھر اس کا کیا پروسیس ہے کہ وہ بچے ساتھ نہ لے جائے, یا کیا وہ لے کے جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے, چلے پہلے اس کا جواب دے پھر دوسرے کرتے ہیں. شادی انٹیکٹ ہے, کیا وہ بچوں کو لے کے جا سکتی ہے؟ دیکھیں شادی انٹیکٹ ہونے سے فرق نہیں پڑتا, بچوں کی کسٹڈی کس کے پاس ہے اس چیز سے فرق پڑتا ہے. تو بچوں کی جو کسٹڈی ہے رائٹ ٹو حضانت کے تحت, اگر بچوں کی 7 سال عمر ہے تو پریفرینشیل رائٹ جو ہے وہ مدر کا ہے, ماں کے پاس ہوگی. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے, ایک باپ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ماں کے پاس رہنا, بچے رہے, لیکن ود ان دا باؤنڈریز آف پاکستان سے باہر ماں نہیں لے کے جا سکتی. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدالت کہے کہ نہیں, جو ماں کہہ رہی ہے, باپ کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ بچے اگر وہاں پہ ان کو زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, کیا بچوں کی
بھی وہ ول پوچھی جا سکتی ہے؟ جی ایسا بالکل، اس میں آپ کو بتاتی ہوں، جب مین کسٹڈی کا کیس ہوتا ہے نا تو کسٹڈی جس کو دے دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عدالت سے پرمیشن لی جاتی ہے کہ ہم بچے کو باہر لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اچھا دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اس سے کہ خاتون نے خلا لینے کے لیے اپلائی کر دیا ہے یا مرد نے ڈائیورس دے دی ہے، اب وہ بچوں کی کسٹڈی باپ کے پاس ہے تو ماں کیسے اپلائی کرے گی؟ اگر ماں کے پاس ہے تو باپ کیسے اپلائی کرے گا؟ جی اس میں دیکھیں عموماً ازیوم یہ کیا جاتا ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اپلیکیبل پروویژن ہے، لیکن سپریم کورٹ نے ٹائم اینڈ اگین ری افرم کیا ہے کہ جب کسٹڈی ماں اور باپ مانگ رہے ہیں، تھرڈ پرسن نہیں مانگ رہا، تو گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ نہیں لگے گا، بلکہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 لگے گا، اور آپ کو گارڈین کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فیملی کورٹ میں آپ کسٹڈی کے لیے جاؤ گے، اور جو ماں ہے وہ گارڈین شپ کے لیے اپلائی کرے گی اور کسٹڈی کے لیے اپلائی کرے گی، جو باپ ہے وہ نیچرل گارڈین ہے، وہ گارڈین شپ کے لیے اپلائی نہیں کرے گا، وہ صرف کسٹڈی کے لیے اپلائی کرے گا، کیونکہ گارڈین شپ باپ کے پاس نیچرل ہوتی ہے۔ اور ہوگا یہ کہ اگر باپ کو کسٹڈی مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر باپ کو کسٹڈی نہیں ملی تو جو وزیٹیشن رائٹس ہیں وہ ہمیشہ کورٹ باپ کو دے گی اور حق دے گی کہ چھٹی والے دن، ہفتے اتوار والے دن، سمر ویکیشن والے دن، جی پراپر ایک اسکیجول ہوگا جس میں پراپر سپریم کورٹ نے 2018 کی ججمنٹ میں ایک پراپر بتایا ہے کہ اچھا رضا یہ بتائیے کہ ایک والدین کا کیس سب جوڈس ہے فیملی کورٹ میں، جی ٹھیک ہے، اب باپ کو پتہ چلا یا کہ جی ماں بچے باہر لے کے جانا چاہتی ہے، اچھا ایک شادی انٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اب ماں کہتی ہے میں نے بچے لے کے جانے ہیں، تو کیا گارڈین کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ یا وہ اختیار استعمال ہی نہیں کرتے کہ وہ کہہ سکے ای سی ایل میں نام ڈالنے کے لیے آرڈر کر سکے کہ جی یہ جو بچے ہیں، یہ والدین اگر یہ باہر جانا چاہیں تو ان کو باہر نہیں جانا، کورٹ کی جوریڈکشن سے باہر نہیں جا سکتے؟ جی گارڈین کورٹ کی بالکل جوریڈکشن ہے سیکشن 29 کے تحت کہ وہ روک سکتی ہے، اسٹے دے دیتی ہے۔ لیکن ایسا کبھی ہم نے دیکھا اکثر کیسوں میں گارڈین کورٹ کہتے ہیں کہ ہماری تو جوریڈکشن نہیں ہے۔ اس میں آپ کو بتاتی ہوں، ہوتا ہے وہ آپ بعد کی طرف آئیں گے، پہلے لاء کی طرف آتے ہیں۔ اچھا لا یہ کہ سیکشن 29 سٹے کے لیے کہتا ہے، اور گارڈین کورٹ سٹے دیتی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ دیتی نہیں ہے، لیکن اس سٹے کی امپلیمنٹیشن پہ مسئلہ آتا ہے۔ اس نے اورل آرڈر دے دیا، ریٹن آرڈر دے دیا کہ گارڈین شیل ناٹ بی ریموو فرام دا جورسڈکشن آف دس کورٹ، لیکن لوگ لے جاتے تھے۔ جی لے جاتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں جی ہم نے کہا نا کہ ہم آپ کو ایسی چیزیں بتاتے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہوں گے۔ یہ بڑا خوبصورت کیس ہے، بڑا الارمی کیس ہے، بڑا ویجیلنٹ کیس ہے۔ رضا کے پاس ایک پارٹی آئی جن کی پیرنٹس کی شادی انٹیکٹ تھی، لیکن ایک ماں کہتی تھی کہ بچوں کو باہر لے کے جانا ہے، فادر کہتا تھا کہ نہیں بچے پاکستان میں رہیں گے، تو اس بنیاد پر فادر چلا گیا گارڈین کورٹ میں، اور فادر نے کہا کہ جی بچے ماں لے کے باہر جانا چاہتی، تو کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آرڈر کر دیتے ہیں، لیکن وہ آرڈر ویلڈ نہیں ہو رہے تھے، کہ اس لیے کہ گارڈین کورٹ نارملی یہ حکم نہیں کرتی انٹیریئر منسٹری کو کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے، لیکن رضا نے کیا کیا؟ رضا ذرا آپ بتائیے کہ آپ نے کیا کیا؟ جی دیکھیے جو ای سی ایل کا اپنا آرڈیننس اور ایکٹ ہے نا، اس کے تحت صرف 3 عدالتیں ہیں جن کے پاس اختیار ہے ای سی ایل میں نام لانے کا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور تیسری بینکنگ کورٹ۔ گارڈین کورٹ کے پاس آج سے پہلے جب میرا یہ کیس آیا تھا اس سے پہلے سمجھا چاہتا تھا کہ گارڈین کورٹ کے پاس، پھر آپ نے کیا کیا اس رائٹ کو استعمال کرنے؟ پھر مجھے رائٹ دیکھیں جی گارڈین کورٹ نے آرڈر دے دیا، اسٹے دے دیا کہ بچے کو آپ نے یہاں سے ریموو نہیں کرنا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ای سی ایل میں نام نہیں دیا۔ اب وہ ہوا یہ ماں پھر بھی اٹھا کے لے گئی، یو کے لے گئی، آسٹریلیا لے گئی، جدھر مرضی لے گئی، تو اب ہماری کورٹ ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی نا، بچے کو انٹرپول کے تھرو واپس تو منگوایا نہیں جا سکتا، ایک ادھے کیسز میں ایسا ہوا ہے، پر آرڈنری بیسس پہ تو نہ ہو سکتا، اور وہ بعد کا میئر ہے، ہم پریونٹیو میئرز کی بات کریں تو ایسے بچے جن کا پریونٹیو میئر مین کے پہلے روکنا، جی بالکل، تو ایسے بچے سے پہلے، جی بالکل، تو ایسے بچے جن کے پاس ایک برٹش پاسپورٹ ہے، باہر کا پاسپورٹ ہے، تو بڑا فورسیبل ہے کہ ان کی ماں عدالت کے دوران جو سماعت چل رہی ہے بچوں کو باہر لے جائے گی، تو ایسی سچویشن میں میں نے استدعا کی تھی کہ بچوں کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے، ایک بار فیصلہ آ جائے گا تو جو فیصلہ آئے گا جس کے پاس کسٹڈی ہوگی وہ لے جائے گی۔ تو گارڈین کورٹ کا اس پہ پہلا اعتراض یہ تھا کہ کیا گارڈین کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ ای سی ایل میں نام ڈال سکے یا نہ ڈال سکے، کیونکہ ای سی ایل کا لا جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا۔ تو اس میں پھر ہم لوگوں نے ایک ریٹ کی، ریٹ چیف جسٹس صاحب کے پاس لے گئی، انہوں نے جب سنی تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ گارڈین کورٹ کے پاس ہر وہ اختیار ہے جو کہ بیسٹ انٹرسٹ آف مائنر، بیسٹ انٹرسٹ آف وارڈ میں جاتا ہو۔
चाहे वो फिर ECL में आपने ना क्या कहा जज साहब को? जी, मैंने फिर यही वाली रिट का रेफरेंस दे के जज साहब को दिखाया, तो उन्होंने थोड़ी सी जब लॉज को रिसर्च किया तो उन्होंने कहा आज के बाद से उन्होंने एक मुनफरिद किस्म का इन इट्स ऑन काइंड एक ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने जो बच्चों के पासपोर्ट थे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को मार्क करके भिजवाए कि इनका नाम ECL में डाल दिया जाए। और आज के ये बाद गार्डियन कोर्ट ने किया? जी बिल्कुल, गार्डियन कोर्ट, लाहौर गार्डियन। आपने देखा कि ये एक बड़ा खूबसूरत केस था, टेस्ट केस था। हमने कहा ना कि हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करते हैं जिसका हम कहते हैं कि जानना आपका हक है, कि एक ऐसा केस था जिससे गार्डियन को टच नहीं कर रही थी। लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी और गार्डियन कोर्ट ने फिर आखिर लाहौर हाई कोर्ट डायरेक्शन पर इंटीरियर मिनिस्ट्री को लिख भेजा कि ये बच्चे जो अदालत की जुरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते और वो बच्चे पाकिस्तान का कानून का हिस्सा बन गए। हाँ, अपील का हक हर शहरी को होता है, वो जो माँ है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील भी कर सकती है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने ये कहने का मकसद ये था कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा खर्चा हो कि आप सेपरेशन हो गई है और माँ बच्चों को या कोई भी रिलेटिव मामू चाचा बाहर लेके जाना चाह रहा हो, तो आप गार्डियन कोर्ट से इस रिट के बाद कोर्ट को कह सकते हैं कि बच्चों की हवालगी के लिए, बच्चों के स्टे के लिए फ़लाँ कानून फ़लाँ रिट के तहत आप भी ये ऑर्डर इशू करें। ये एक नई चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की, तो हम अप्रिशिएट करते हैं रिदा आपकी एफ़र्ट को। फिर आप यहाँ हमारे प्रोग्राम में आई, आपने शेयर किया, यकीनन जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है वो पूरा हो गया और हमारे जो देखने वाले अहबाब हैं उन्होंने आपके इस काम को अप्रिशिएट किया होगा, हमें भी अप्रिशिएट किया होगा। और देखती रहिएगा हमारा चैनल, क्योंकि हमारे चैनल से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल्ला मलिक को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।